امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک صرف وہ جنت کے اندر جائے گا براہ راست، جو جانے کا مستحق اللہ کے پاس قرار پا سکتا ہے۔ ہماری دعوت آپ کو اصل میں کیا؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت میں یہ گروہ بہت سارے ہیں، لیکن اس حدیث کے بمصداق سارے کے سارے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اپنے آپ کو ان جہنم کے مستحق قرار پانے والے گروہوں سے نکال کر جنت کا مستحق قرار پانے والے گروہ کے اندر داخل کرنے کی فکر کرو، اس کے سلسلے میں کوشش کرو، اس سلسلے میں اپنے سامنے کسی چیز کو رکاوٹ بننے نہ دو، اپنے سامنے کسی چیز کو ایسے حائل ہونے نہ دو کہ تم حقیقت کو دیکھ نہ سکو۔ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ نئے نبی کے آنے کے بعد پرانے نبی کی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح نبی سے نسبت صرف رکھ لو، لیکن نبی کے دین کی اصل حقیقت سے بدلی ہوئی صورت پر اپنی زندگی گزارو تو پھر یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ بھائیو، سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ اس گروہ بندی کے ماحول میں یا اس گروہ بندی کے زمانے میں ہم اور آپ کو راہ ہدایت کی تلاش کرنی چاہیے، راہ ہدایت کی کوشش حاصل کرنی چاہیے، راہ ہدایت کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کہاں سے طے ہوگا، یہ کیسے طے ہوگا، ہم یہ کیسے معلوم کریں گے کہ ان گروہوں میں سے وہ ایک کون ہے، ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ گروہ کون ہے؟ بھائیو، دو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اور دونوں چیزیں اپنی طرف سے نہیں، کسی اور کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ معنی اور مطلب کے اعتبار سے، منہج اور طریقے کے اعتبار سے، دین کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا مصداق بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا کی ایک روایت ان الفاظ کے ساتھ آئی اور کتب حدیث میں یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، کتاب و سنت کو معیار مان لو، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اگر آپ مسائل، منہج، طریقے سے ہٹ کر آپ نام سے اسے پہچاننا چاہتے ہیں، آپ نام سے اسے جاننا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث صحابہ کرام ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد کا جو زمانہ ہے، آپ اس دور کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جب گروہ وجود میں نہیں آئے تھے، فرقے وجود میں نہیں آئے تھے، نئے فقہی مسلک وجود میں آئے تھے، نہ وہ عقیدے کی بنیاد پہ بننے والے گروہ وجود میں آئے تھے، جب کوئی نہیں تھا، ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے وارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث اگر کوئی ہوئے تو وہ علماء جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے پڑھانے والے تھے۔ بھائیو، میرا یہ دعویٰ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے، میرا یہ دعویٰ آپ کے لیے دعوت ہے، آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ یہ پڑھ کر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہ تو براہ راست مفسرین وجود میں آئے، نہ فقہا براہ راست وجود میں آئے، نہ کسی قسم کے فلاسفہ وجود میں آئے، نہ کوئی اور وجود میں آئے۔ ایک زمانے تک علم کہا جاتا تھا تو علم حدیث کو کہا جاتا تھا، علم کے نام پر کوئی چیز لی جاتی تھی، دی جاتی تھی تو وہ حدیث تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر قرآن کی تفسیر بھی ہے، حدیث کے اندر عقائد بھی ہیں، حدیث کے اندر فقہی مسائل بھی ہیں، حدیث کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، حدیث کے اندر تزکیہ نفس کی تعلیمات بھی ہیں۔ حدیث بنیاد تھی، حدیث بنیاد تھی، حدیث دین تھا، حدیث لوگوں کے لیے اساس تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ محدثین کرام اس امت کے علماء قرار پائے۔ اور میں جب یہ کہہ رہا ہوں محدثین کرام تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مفسرین اس میں شامل نہیں، فقہا اس میں شامل نہیں، فقہا انہی محدثین سے نکلے، فقہا انہی محدثین سے نکلے۔
مفسرین ابتدائی زمانے کے آپ دیکھ لو انہی محدثین سے نکلے. آپ اسی محدث زمانے کے آپ دیکھ لو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی علماء میں سے، انہی اہل الحدیث میں سے، انہی محدثین میں سے امت کے علماء نکلے. ابتدائی زمانے میں یہ صورتحال تھی. علم اور علماء کہا جاتا، انبیاء کے وارث کہے جاتے تو وہ صرف اہل الحدیث محدثین کرام ہوا کرتے تھے. ان کے علاوہ ان کے مقابلے میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا.